دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں جتنے لوگ بے نماز ہیں وہ انہی دو وجوہات سے ہوتے ہیں، اور یہ وہ شخص لکھ رہا ہے جو اس امت کا مجدد ہے اور دین کی اصل فہم اور دین کا اصل درک رکھنے والے آپ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے جو لوگ بے نماز ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک حاکم بدہن، وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، سب میں نہیں مانتا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ہوگا تیسے ہوگا، میں نہیں مانتا، جھوٹ ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں جوان بھی ہو گیا، دیکھو میرے بچے بھی ہو گئے، دیکھو میری جاب بھی ہے، دیکھو میری جیب میں پیسے بھی ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے۔ لہٰذا وہ منہ سے تو نہیں کہتے ہیں، نہ منہ سے بولے گا یہ، لیکن اندر ہی اندر وہ دل میں حضور کو بھی اور اللہ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی 750 دفعہ اللہ کہے، بولو کتنی بار؟ آپ کا باپ چوتھی بار کہے نا تو اس کے بعد وہ سر پہ ڈنڈا مارتا ہے تمہارے، 5ویں بار وہ منہ سے نہیں بولے گا۔ اللہ نے 750 دفعہ کہا نماز پڑھو، بہت پھنس جاؤ گے۔ حضور 2500 بار کہیں، 2400 سے زیادہ حدیثوں کے اندر آپ کا نبی محمد مصطفیٰ کہے کہ آؤ میرے امتی نماز پڑھ لو، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اندر سے حضور اور اللہ کو جھوٹا سمجھتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ اور اس کے رسول پہ اعتبار ہی کوئی نہیں۔ دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا تو نہیں سمجھتا، کہتا ہے سچ ہے، ٹھیک ہے، واقعی ہونی چاہیے، نماز بہت اچھی چیز ہے، پڑھنی چاہیے، اور نہیں پڑھوں گا تو ہاں واقعی بری چیز ہے، سزا ملے گی، اور پھر بھی نہیں پڑھتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ویلیو ہی کوئی نہیں، اہمیت کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ میرا باس زیادہ اہم ہے، اس نے مجھے جو کام دیا ہوا ہے نا باس نے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ مثال آپ نے دیا، خدا کی قسم ایسی مثال آپ جیسا شخص ہی دے سکتا تھا۔ جو مثال آپ نے اس ضمن میں دی ہے کہ اس مثال سے سمجھ لو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں نماز کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں بالکل ایک ایسے جو ہے وہ پاگل کی مثال دیتا ہوں جو کسی گلی کی نکر پہ کھڑا ہے، اور وہ گلی کی نکر پہ کھڑا ہے اور اس گلی کے اندر پیچھے کر کے کچھ لوگ لڑ رہے ہیں۔ اب وہ پاگل شخص جس کو تم بھی جانتے ہو کہ یہ ذہنی طور پہ پاگل آدمی ہے، مفلوج ہے، یہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی بولتا رہتا ہے، تم جانتے ہو اسے، وہ گلی کی نکر پہ کھڑا، اب تم اس گلی میں جانے لگے ہو تو وہ پاگل تمہیں روک کے کہتا ہے کہ بھائی آگے نہ جاؤ، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، تم نے ادھر ہی جانا ہے تو دوسری گلی بھی جاتی ہے، اس گلی سے چلے جاؤ، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں لڑائی ہو رہی ہے اور تمہیں نقصان ہو جائے گا، ادھر نہ جاؤ، گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، نہ جاؤ۔ اب وہ بندہ مجدد پاک فرماتے ہیں وہ دل میں سوچے گا ہے تو پاگل ہی، اسے جانتا ہوں، روز دیکھتا ہوں، عجیب غریب باتیں کرتا ہے پاگل، بتاؤ سچ بول رہا ہو، کیا ضرورت ہے رسک لینے کی، اچھا ہے تو پاگل، چلو چھوڑو، دوسری گلی سے نکل جائے گا، اس پاگل پہ اعتبار کر دے گا، محمد مصطفیٰ اور اللہ پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پہ اعتبار نہیں کرتا، رسول پہ نہیں کرتا، اور اس پاگل پہ اعتبار کر کے اس گلی کے اندر نہیں جاتا اور دوسری گلی پہ چلا جاتا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اس گلی میں نہ جاؤ، یہ بے نمازی گلی یہ دوزخ میں جائے گی، نہیں اعتبار کر رہا۔ اللہ فرما رہا ہے 750 بار کہ اس گلی میں نہ جاؤ، آگے دوزخ میں گر جاؤ گے، وہ نہیں کر رہا اعتبار، وہ اس گلی میں پھر گھس رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نظر میں پاگل شخص کی زیادہ ویلیو ہے۔ خدا کی قسم رحم کرو ان لوگوں پر جو تمہارے پاس رہتے ہیں اور بے نماز۔